امریکہ نے آخرکار وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے۔ سرکاری طور پر اسے منشیات کے خلاف جنگ کے نام پر جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ President Trump's expanding military campaign against drug trafficking in South America. لیکن اصل جنگ تیل، علاقائی اثر و رسوخ اور چین کی لاطینی امریکہ میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ہے۔ Communist Party of China is the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. دیکھیے، ڈپلومیسی ایک وسیع میدان ہے۔ ایک طرف نرم حکمت عملی ہے جیسے تجارتی تعلقات اور مفاہمت، اور دوسری طرف سخت اقدامات جیسے فوجی کارروائیاں۔ آج بھی جب اسٹریٹجک مفادات خطرے میں ہوتے ہیں تو طاقتور ممالک ہارڈ پاور کا سہارا لیتے ہیں۔ وینزویلا پر امریکہ کا حالیہ حملہ اس کا تازہ ترین ثبوت ہے۔ واشنگٹن نے اس حملے کو منشیات کے خلاف جنگ کے طور پر جائز قرار دیا ہے۔ مادورو حکومت پر بین الاقوامی منشیات کے نیٹ ورک چلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ میزائل حملے، بھاری فوج کی تعیناتی اور فوجی نقل و حرکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ اقدامات بڑے پیمانے پر ہیں۔ تاہم یہ سب صرف منشیات پر قابو پانے کے لیے نہیں لگتے۔ یہ تاریخی طور پر امریکہ کی وہی گن بورڈ ڈپلومیسی ہے جو کمزور ممالک کو اپنی مرضی ماننے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے تاریخ پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کی لاطینی امریکہ میں رسوخ بڑھانا منرو ڈاکٹرین اور روزویلٹ ڈاکٹرین سے شروع ہوئی۔ یہ پالیسیاں استحکام کے نام پر پیش کی گئی تھی، لیکن ان کا اصل مقصد اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کی حفاظت تھا، اور اس کے لیے استعمال کیا گیا تیل کا۔ وینزویلا اس لحاظ سے منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور ان ذخائر پر تاریخی طور پر امریکہ کا اثر و رسوخ رہا۔ لیکن 1999 میں ایک عوامی تحریک نے جنم لیا، جس کے نتیجے میں ہاگو چاویز کو صدر منتخب کیا گیا۔ چاویز کے آنے کے بعد تعلقات بالکل بدل گئے۔ اس نے وسائل کی قومی ملکیت کو فروغ دیا، تیل پر ریاستی کنٹرول مضبوط کیا اور امریکہ کے حریف ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ یہ سب امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ چاویز کے انتقال کے بعد نکولس مادورو نے اقتدار اور تنازعات دونوں وراثت میں لیے۔ امریکہ نے پابندیاں اور منشیات کے الزامات سخت کیے، لیکن UN کے اعداد و شمار کے مطابق زیادہ تر کوکین امریکہ کے بجائے یورپ جا رہی تھی۔ اس سے منشیات کی جنگ کا جواز بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ اقتصادی حقیقت بھی اہم رہی۔ امریکی ریفائنریز اب بھی وینزویلا کی ہیوی کروڈ آئل پر انحصار کرتی ہے۔ 2023 تک امریکہ نے وینزویلا کی تیل کا ایک اہم حصہ خریدنا جاری رکھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اقتصادی ضرورت نے نظریاتی مخالفت کو محدود کیا۔ جب امریکی دباؤ بڑھا تو وینزویلا نے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ بیجنگ نے قرض، تجارتی معاہدے اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری فراہم کی۔ چین کا لاطینی امریکہ میں بڑھتا ہوا اثر امریکہ کے لیے براہ راست چیلنج بن گیا۔ امریکہ نے مختلف ادوار میں اپنے رد عمل کو بھی سخت کیا۔ انداز مختلف رہا، لیکن چین کے اثرات پر تشویش مستقل رہی۔ 2025 میں صدر ٹرمپ کی واپسی کے بعد پالیسیز مزید جارحانہ ہو گئیں۔ علاقائی حکومتوں پر دباؤ بڑھا دیا گیا تاکہ وہ چین سے دور رہے، اور اسٹریٹجک مقامات پر فوج بڑھائی، اور اسی بیچ وینزویلا مرکزی ہدف بن گیا۔ اس دوران مادورو نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ ڈیل بھی آفر کی، لیکن وائس پریزیڈنٹ مارکو روبیو کی وجہ سے وہ ڈیل کامیاب نہیں ہوئی۔ Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. جب وینزویلا پر دباؤ بڑھ گیا تو اس نے چین سے اسلحہ لینے کی کوشش کی، لیکن چین ڈائریکٹ انوالومنٹ سے دور رہا۔ اب جب کہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے، باہری سرگرمیاں اور میزائل حملے بڑھ گئے ہیں۔ منشیات کے گروہوں کو دہشت گرد قرار دینا اور مادورو کی سر کی قیمت لگانا، یہ واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ نے روک تھام کی پالیسی چھوڑ کر براہ راست مقابلے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ امریکہ وینزویلا تنازع صرف منشیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لڑائی وسائل، علاقائی اثر و رسوخ اور مستقبل کی طاقت کے توازن کے لیے ہے۔ گن بورڈ ڈپلومیسی کا دوبارہ ظہور تاریخی پیچیدگیوں کو دہرا سکتا ہے اور عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے۔ چین کی مسلسل بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے سامنے ایک سوال ہے: کیا امریکہ دباؤ کے ذریعے اپنے اثر و رسوخ کو قائم کر پائے گا، یا اس کے زوال کو اور بھی تیز کرے گا؟